بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم اردو سبق نمبر 16 رکھیں میرا خیال پڑھیں گے۔ حاصلات تعلم میں دیکھیں، اس سبق کی تکمیل کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے واقعے یا ماحول کا مشاہدہ کر کے تحریری اظہار کر سکیں، رموز و اوقاف استفہامیہ کا استعمال کر سکیں، حروف عطف کا درست استعمال کر سکیں۔ سوچیں اور بتائیں۔ آپ اپنے گھر سے باہر ہیں، آپ کے پاس جوس کا خالی ڈبہ ہے یا چپس کا پیکٹ اور کوڑے دان بھی موجود نہیں ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ جی پیارے بچے، تو آپ بتائیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں۔ اس میں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم جوس کا خالی ڈبہ یا چپس کا پیکٹ اپنے پاس ہی رکھیں اور جہاں ہمیں کوڑے دان نظر آئے ہم اس میں ڈال دیں۔ کوئی ایک ایسا کام بتائیں جس کے کرنے سے ہمارے ارد گرد کا ماحول صاف ستھرا رہ سکتا ہے۔ جی پیارے بچوں، تو کیا آپ جانتے ہیں ہر سال 5 جون کو ماحولیات کا عالمی دن منایا جاتا ہے، جس کا مقصد عوام کو ماحول کو صاف رکھنے اور آلودگی کے خاتمے سے متعلق شعور پیدا کرنا ہے۔ ماحولیاتی آلودگی میں زمینی، آبی، فضائی اور صوتی آلودگی شامل ہیں۔ جی پیارے بچوں، تو رکھیں میرا خیال میں زمین جو ہے وہ ہم سے درخواست کر رہی ہے کہ ہم اس کا خیال رکھیں، اور وہ کس طرح سے کہہ رہی ہے، کس وجہ سے کہہ رہی ہے، یہ ہم جانیں گے۔ سب سے پہلے تلفظ سیکھیں میں اہم الفاظ پڑھیں۔ بے ہنگم، دوبر، انمول، آلودگی، پرورش، لبریز۔ تو پیارے بچوں، اس میں بتایا گیا ہے کہ صبح سے شام ہو گئی اور اب تو رات بھی ڈل چکی تھی۔ من چلو کی ٹولیاں سڑکوں پر باجوں کا شور مچاتی جا رہی تھیں۔ پیں پیں پاں پاں، یہ کیسا جشن تھا جو ایک بے ہنگم شور کی صورت میں منایا جا رہا تھا۔ میں تھک چکی تھی۔ اس میں کون کہہ رہا ہے کہ میں تھک چکی تھی؟ زمین اپنے بارے میں بتا رہی ہے۔ میرا سر بھی درد سے پھٹا جا رہا تھا، مگر یہاں کسی کو میرا خیال ہی نہیں تھا۔ اب آہستہ آہستہ سڑکوں سے بھیڑ کم ہونا شروع ہو گئی۔ بھیڑ مطلب ہجوم۔ ادھر دیکھیے، اتنا کچرا، اف خدایا۔ جیسے آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ زمین اپنے آپ کو دیکھ رہی ہے کہ میرے اوپر کتنا کچرا ہے، آگ جل رہی ہے، کہیں کہیں گاڑیوں کا دھواں ہے۔ لوگوں نے میرا حال کیا کر دیا ہے۔ کبھی میں کتنی خوبصورت اور ہری بھری تھی، میری فضائیں تر و تازہ اور میری ندیاں ٹھنڈے میٹھے پانی سے لبریز تھیں، مگر اب پہلے جیسا کچھ نہیں رہا۔ میں زمین ہوں، اس دنیا میں آپ کا ٹھکانہ۔ ٹھکانہ مطلب رہنے کی جگہ، آپ کا گھر۔ اور آپ نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا، کبھی سوچا ہے آپ نے؟ نہیں نا، تو اب سوچیں، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے اور زمینی، فضائی، آبی اور صوتی آلودگی میرا حسن ماند کر دے یعنی مدھم کر دے، آپ کا جینا دوبر کر دے یعنی مشکل کر دے، بیماریاں، جراثیم اور وبائیں پھوٹ پڑیں۔ مل کر کوشش کریں اور ایک بار پھر مجھے میرا حسن لوٹا دیں یعنی خوبصورتی لوٹا دیں۔ تو اسی طرح زمین ہمیں بتاتی ہے کہ جیسے مجھے آپ سے کچھ شکایات ہیں کہ آپ میری صفائی کا خیال نہیں رکھتے، تو میرے کچھ دوست ہیں، ساتھی ہیں، جنہیں بھی جو آپ سے گلے کرتے ہیں، تو ان کا بھی حال ملاحظہ فرماتے ہیں۔ دوستو، میں درخت ہوں، تو اس میں درخت اپنے بارے میں بتا رہا ہے کہ زمین پر سبزے کا نشان شادابی کی علامت اور زمین کی مضبوطی کی ضمانت ہوں۔ میری لکڑی سے آپ فرنیچر بناتے ہیں، میری چھال سے کاغذ بنانے کا کام لیا جاتا ہے، میں گرمیوں میں چھاؤں دیتا ہوں، میرے پتے، میرے پھل، سب کچھ آپ کو فائدہ پہنچاتے ہیں، لیکن آپ نے دڑا دڑ مجھے کاٹنا شروع کر دیا ہے۔ جنگلات کے جنگلات آپ کے شوق کی نظر ہوتے چلے گئے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ میں ہوا میں تازگی دیتا ہوں تو آپ مجھے کاٹتے رہے۔ اس سے کیا ہوا کہ ہوا میں تازگی کم ہونے لگی اور درجہ حرارت بڑھ گیا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ مجھے بالکل نہ کاٹیں، اگر ضرورت پڑے تو آپ بے شک کاٹ لیں، مگر مزید درخت بھی لگائیں، اپنے لیے، اپنے وطن کے لیے اور اس زمین کے لیے۔ تو یہ پیارے بچوں ساتھ ساتھ آپ کو حل بھی بتا رہے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ جی پیارے بچوں، تو زمین کا اگلا ساتھی ہے سمندر۔
اب اس سمندر کی کہانی بھی ہم سن لیتے ہیں، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ میں قدرت کا انمول تحفہ ہوں، یعنی قیمتی تحفہ ہوں۔ دریا، جھرنے، چشمے اور آبشاریں میرے ساتھی ہیں۔ کبھی آپ کشتی رانی سے محفوظ ہوتے ہیں تو کبھی مزیدار مچھلی سے لطف اٹھاتے ہیں، کبھی میری لہروں پر تختہ رانی کے ذریعے سے موج در موج آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ آپ مجھ سے کیا فائدے نہیں اٹھاتے؟ میرے سینے پر بڑے بڑے بحری جہاز چلاتے ہیں جو ایک ملک کا سامان دوسرے ملک تک پہنچاتے ہیں۔ اس سارے فائدے کے بدلے میں آپ مجھے کیا دیتے ہیں؟ کچرا، گندگی اور آلودگی، رہائشی کالونیوں، فیکٹریوں اور کارخانوں کا آلودہ پانی میرے صاف پانی میں ملا دیتے ہیں۔ بہت سی آبی مخلوق پلاسٹک کی تھیلیاں نگلنے سے یا زہر آلود پانی کی وجہ سے مر جاتی ہے۔ کچھ تو خیال کریں، بھلا کوئی ایسے بھی کسی اپنے کو نقصان پہنچاتا ہے؟ تو پیارے بچوں، سمندر اس میں ہمیں یہ درخواست کر رہا ہے کہ ہم اس کی صفائی کا بھی خیال رکھیں اور اس میں گندا پانی شامل نہ کریں تاکہ آبی مخلوق کو بھی نقصان نہ پہنچے۔ اب غور سے دیکھیں اپنی فضا کو، کیا چاند تارے اتنے ہی روشن نظر آتے ہیں جتنے کچھ سال پہلے دکھائی دیتے تھے؟ تو پیارے بچوں، کچھ سال پہلے جب فضا صاف ہوتی تھی تو چاند تارے بہت روشن اور چمکتے اور اچھے دکھائی دیتے تھے، لیکن اب مدھم ہونے کی وجہ سے، فضا میں آلودگی شامل ہونے کی وجہ سے وہ ویسے دکھائی نہیں دیتے ہیں۔ انسانوں کی لگائی ہوئی فیکٹریوں کے دھوئیں، کوڑا کرکٹ جلانے کے دھوئیں، گاڑیوں، ایئر کنڈیشنرز اور ریفریجریٹر سے نکلنے والے خطرناک مادوں نے میرے حسن اور میری تازگی کو ماند کر دیا ہے۔ میں ہرگز سے یہ نہیں کہتی کہ دور جدید اور سائنس کی ترقی سے فائدہ نہ اٹھائیں، بلکہ درخواست کرتی ہوں کہ اس آلودگی کا کوئی حل نکالیں۔ تو پیارے بچوں، ہمیں چاہیے کہ ہم آلودگی کا کوئی حل نکالیں تاکہ ہم بھی بیماریوں سے محفوظ رہ سکیں۔ آپ کے بس میں جو ہے کم از کم اس پر تو غور کریں، یعنی کچرے کو مناسب طریقے سے ٹھکانے لگائیں، گلیاں نالیاں صاف رکھیں تاکہ پانی کے بہاؤ میں رکاوٹ نہ آئے، پانی کو بلا وجہ کھڑا نہ ہونے دیں۔ اسی کھڑے پانی پر مچھر پرورش پاتے ہیں، یعنی پرورش جو ہے یعنی مچھر یہاں پر پلتے ہیں اور ڈینگی، ملیریا، بخار جیسی بیماریاں پھیلتی ہیں۔ صوتی آلودگی کا باعث مت بنے، خوشیاں منائیں مگر شور شرابہ کرنے سے گریز کریں۔ شور و غل ذہنی سکون میں کمی اور چڑچڑے پن میں اضافہ کرتا ہے۔ ساحل سمندر، دریاؤں، جھیلوں اور ندیوں کے کنارے تفریح کی غرض سے جائیں تو کچرا سمیٹ کر کسی مناسب جگہ پھینکیں۔ زیادہ سے زیادہ درخت اور پودے لگائیں، خود بھی خوش رہیں اور مجھے بھی آباد رہنے دیں۔ میری تندرستی میں ہی آپ کی تندرستی اور خوشحالی ہے۔ تو پیارے بچوں، اس سبق میں ہم نے زمین اور اس کے ساتھیوں کے گلے کے بارے میں جانا، تو ہمیں لازمی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ زمین ہمارا ٹھکانہ ہے تو ہم اس کی جو ہے وہ آلودگی کو اس سے دور کریں اور اس کی صفائی کا خیال رکھیں تاکہ ہم خود بھی محفوظ رہ سکیں۔ ٹھہریں اور بتائیں، آپ کے نزدیک ماحولیات میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں؟ جی پیارے بچوں، تو ماحولیات میں ہوا، پانی، مٹی، درخت، سمندر، ندی نالے، نہریں، جنگلات، پرندے، جانور، انسان سب شامل ہیں۔ زمین کو کس بات کا دکھ تھا؟ تو پیارے بچوں، زمین کو اس بات کا دکھ تھا کہ میں پہلے بہت خوبصورت اور ہری بھری تھی، میری فضائیں تر و تازہ اور میری ندیاں ٹھنڈے میٹھے پانی سے لبریز تھیں، مگر اب پہلے جیسا کچھ بھی نہیں تھا اور یہ سب کچھ آلودگی کی وجہ سے تھا۔ اپنے گھر کو صاف کر کے کچرا گلی میں کیوں نہیں پھینکنا چاہیے؟ تو پیارے بچوں، کیونکہ گلی سے سب نے گزرنا ہوتا ہے۔ اگر گلی گندی ہوگی تو گھر بھی گندے ہو جائیں گے اور بیماریاں پھیلیں گی۔ تو پیارے بچوں، آپ نے اس سبق کی کتاب پڑھائی، اچھے سے لفظ با لفظ کرنی ہے اور اس میں سے اہم الفاظ کی املا پریکٹس کرنی ہے۔ ہم نے سیکھا اس سبق کو پڑھنے کے بعد کہ ماحولیاتی آلودگی سے بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ ماحولیاتی آلودگی ہمارے قدرتی حسن کو تباہ کرنے کا باعث بنتی ہے۔ ہم سب کو مل کر ماحولیاتی آلودگی کو کم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اچھا اور صاف ستھرا ماحول پرسکون اور صحت مند زندگی کا ضامن ہے۔ تو پیارے بچوں، اب ہم اس سبق کی مشق اپنی اگلی ویڈیو میں کریں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔